شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ السلام علیکم محترم سامعین، حضرت مرثد بن ابی مرثد غنی رضی اللہ عنہ قبل اسلام سے قبل ایک مشہور چور اور ڈاکو تھے، جن کا مکہ مکرمہ کی ایک خوبصورت اور مالدار طوائف انیکا کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا۔ انیکا بھی حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کے لیے دل میں محبت کا جذبہ رکھتی تھی۔ جب پیغمبر اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس چند ابتدائی سالوں میں حضرت مرثد رضی اللہ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے اور انیکا سمیت اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ چونکہ آپ قوی اور بہادر تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قیدی آزاد کرانے کا فریضہ سونپا۔ اس مقصد کے لیے آپ کو واپس مکہ مکرمہ آنا تھا اور وہاں مشرکین کی قید سے مسلمان قیدی فرار کروا کر انہیں محفوظ مقام پر منتقل کرنا تھا۔ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ مکرمہ گیا اور وہاں ایک باغ کی دیوار کے نیچے پہنچ گیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور چاند اپنے حسن سے جہاں کو منور کر رہا تھا۔ اتفاق سے وہاں انیکا آ پہنچی۔ اس کے لیے میرے دل میں ابھی بھی محبت کا جذبہ بیدار تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا اور آواز دے کر پوچھا، کیا تو مرثد ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں مرثد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو آج رات میرے پاس گزارنا۔ میں نے اس سے کہا، انیکا، اللہ تعالیٰ نے زناکاری حرام فرمائی ہے۔ اس نے مجھے قائل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اللہ کے فضل سے میں اس سے محفوظ رہا۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور بلند آواز سے محافظوں کو پکارا، اے خیمے والو، ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے۔ یہی وہ چور ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔ رات کا وقت تھا اور انیکا کے شور کی آواز اس قدر تیز تھی کہ آن کی آن میں محافظ جاگ گئے اور مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ تقریباً 8 لوگ تھے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی خندق کے راستے بھاگنا شروع کر دیا اور ایک غار میں پناہ لی۔ یہ لوگ میرے پیچھے اس غار تک آن پہنچے لیکن میں انہیں نہ ملا۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد ان بدبختوں نے وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا جو میرے سر پر گر رہا تھا۔ میں نے یہ سب برداشت کیا اور چپ چاپ وہیں کھڑا رہا۔ جو مجھے تلاش کرنے کی بہت کوشش کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں میری طرف سے اندھا کر دیا۔ کچھ دیر کی جستجو کے بعد جب وہ مجھے تلاش نہ کر سکے تو واپس لوٹ گئے۔ کافی دیر تک میں وہیں چھپا رہا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو یہاں سے نکلا اور مکہ مکرمہ کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا جس کو میں نے پہلے ہی آزاد کرانے کی ٹھان رکھی تھی۔ وہ قیدی چونکہ بھاری بدن کے تھے تو جب میں ازغر پہنچا تو تھک گیا۔ میں نے انہیں کمر سے اتارا، ان کے بندھن کھولے اور انہیں لے کر مدینہ پہنچ گیا۔ چنانچہ انیکا کی محبت میرے دل میں اب بھی موجود تھی تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سوال پر خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک میں میرے لیے حکم نازل
نازل فرما دیا۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یعنی بد کردار مرد بد کردار عورت یا مشرک سے نکاح کرے گا اور بد کردار عورت کو بد کردار مرد یا مشرک کے سوا کوئی نکاح میں نہ لائے گا اور ایمان والوں پر یہ حرام ہے۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مرشد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد بھی انیکہ سے نکاح کی طلب نہ کی۔ یاد رہے کہ حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ کوئی عام صحابی نہیں بلکہ آپ ان عظیم المرتبہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ ایک عرصہ تک آپ نے اپنے قبول اسلام کو چھپائے رکھا۔ آپ چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دین اسلام کی تعلیم سے اپنے سینے کو منور کرتے۔ لیکن ایک روز جب آپ نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت عثمان بن طلحہ نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور یہ خبر آپ کی والدہ اور خاندان والوں کو کر دی۔ بس پھر کیا تھا، والدین کی محبت یخلخت نفرت میں بدل گئی۔ ماں نے منصب کو پکڑا اور رسیوں میں جکڑ دیا، مار مار کے برا حال کر دیا۔ سارے طریقے آزما لیے مگر اپنے لختے جگر کو حق گوئی سے نہ ہٹا سکی۔ جب مسلمان مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی ماں کو جھانسا دیا اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ مکہ آئے تو ماں کا غصہ ابھی تک برقرار تھا۔ آپ پھر حبشہ چلے گئے اور پھر مختصر سے قیام کے بعد دوبارہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اب بھی ماں نے زبردستی برقرار رکھی جو سختی ان پر کی گئی تھی اور ناز و نخرے میں پلے بیٹے کو کوئی بھی سہولت دینے سے انکار کر دیا۔ البتہ الٹا آپ کو قید کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنانا جاری کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ماں کے یہ ارادے دیکھے تو کہنے لگے، جب کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی میں اسے قتل کر دوں گا۔ الغرض ماں نے اپنے بیٹے کے پختہ ارادے کو جانچتے ہوئے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے گھر پر الوداعی نگاہ ڈالی اور ماں سے کہا، پیاری اماں، میں آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے حق اور سچ کی گواہی دے دیں۔ ماں نے غضبناک لہجے میں کہا، ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل اور ہوش و حواس کام کریں گے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گی۔ بس آپ نے اپنی ماں کو اسی حالت پر چھوڑا اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کے ایام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے باسیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک سفیر معلم اور مرشد کی ضرورت محسوس فرمائی اور اس خاص مشن پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرما دیا۔ یوں آپ اسلام کے اول ترین معلم مقرر ہوئے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف مدینہ شریف میں دین اسلام کی اشاعت کی بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مدینہ میں نماز جمعہ کا باقاعدہ آغاز بھی کیا اور اس وجہ سے آپ اسلام کے اول ترین امام بھی مانے جاتے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سادہ پوشاک دیکھ کر آپ کی
آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ جنگ بدر میں جماعت مہاجرین کا سب سے بڑا علم آپ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ جب جنگ احد کا دل خراشار معرکہ رونما ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے بڑی جان بازی اور دلیری سے اپنے فرائض ادا کیے۔ جنگ احد میں جب اتفاقی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹا تو آپ نے تنہا کفار کے نخرے میں پھنس گئے۔ مشرکین میں سے شہوار بن قائمہ نے بڑھ کر تلوار سے آپ پر وار کیا جس سے آپ کا داہنا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے علم دوسرے ہاتھ سے اٹھایا تو اس نے دوسرے ہاتھ پر بھی وار کیا، آپ کا بایاں بازو بھی الگ کر دیا۔ سلام ہو اس کی عظمت پر، دونوں بازو کٹ گئے مگر آپ نے آدھے کٹے بازوؤں کا حلقہ بنا کر علم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ آپ کی یہ جرأت دیکھ کر ابن قیامہ کو سخت طیش آ گیا۔ اس نے تلوار پھینکی اور نیزہ آپ رضی اللہ عنہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ منقول ہے کہ آپ اپنی شہادت سے قبل قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر دین سے پھر جاؤ گے؟ مختصر یہ کہ آپ کی شہادت ہو گئی، معرکہ ختم ہوا تو شہداء کے کفن دفن کا انتظام کیا جانے لگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے کفن کی باری آئی تو آپ کے حصے میں کفن کے لیے جو چادر میسر آئی وہ فقط اتنی تھی کہ اگر سر ڈھانپے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر رہ جاتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ تشریف لائے، آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ فرما رہے تھے، مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہ تھے۔ اب ایک وقت یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لیٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ نے تمام شہداء کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ مصعب بن عمیر کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو ازخر گھاس سے ڈھانپ دو اور پھر قبر میں دفن کر دو۔ بس ایسا ہی کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت زید رضی اللہ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ایک دفعہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارث کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ باخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور تھے۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک جانثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر دیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارث رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر اردن کی مشرقی جانب یعنی کہ قیام میں موطا پہنچے تو وہاں امیر غسانہ شرجیل بن عمر آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موطا کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین نے اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھیں اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا، اردن کی مشرقی جانب معاون کے مقام پر پہنچا تو شاہ روم 1,00,000 فوج لے کر مقابلے میں اترا اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1,00,000 افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خم ٹھوک کر مسلمانوں کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معاون کے مقام پر 2 راتیں اور آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطہ نظر سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا خدا کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بلبوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت کی بنیاد پر، ہم تو صرف دین متین کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے ہو ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ مقام موطا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2,00,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے گئے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے ایسی جواں مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگ کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جافشانی سے دشمن کے مقابل میں نبردیں آزما رہے، جہاں تک کہ وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے، اور ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ صحابی کی قبر سے تلاوت کی آواز حضرت ابو طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے باغا جا رہا تھا تو راستے میں رات ہو گئی، اس لیے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ جب کچھ رات گزر گئی تو میں نے ان کی قبر سے تلاوت کی اتنی بہترین آواز سنی کہ اس سے پہلے اتنی اچھی قرات میں نے سنی ہی نہیں تھی۔ جب میں مدینہ منورہ واپس لوٹ کر آیا اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ، تم کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے ان شہیدوں کی روحوں کو قبض کر کے زبر جدا یا قوت کی کلندیوں میں رکھ
رکھا ہے اور ان کلندیوں کو جنت کے باغوں میں اویزا فرما دیا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو یہ روح میں قندیلوں سے نکل کر ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر صبح کو اپنی جگہ پر واپس چلی جاتی ہیں، یعنی کہ قندیلوں میں دوبارہ چلی جاتی ہیں۔ حجۃ العالمین بحوالہ ابن مندہ لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے نئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگ تدبیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو مزاحمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موطا کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے غمگین ہوئے، اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا گیا، اور آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زور و قطار رونے لگی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عبیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک محب کا اپنے محب کے غم میں رونا ہے، اللہ ان سے راضی ہو اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔